وہ بھی کیا وقت تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں کی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے باہر نکلتا ہے اور ٹہلنے لگتا ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے اسے کلام پاک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اس آواز کی جانب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور شخص آنکھوں سے نبینا ہے اور چکی پیس رہا ہے۔ وہ شخص کے پاس جاتا ہے اور سلام کہتا ہے، لیکن آگے سے اس نبینا شخص کا جواب نہیں آتا۔ پھر وہ سلام کہتا ہے لیکن جواب نہیں ملا۔ جب قاصد تیسری بار سلام کہتا ہے تو نبینا شخص سر اٹھا کر کہتا ہے کہ شاہ روم کے دربار میں سلام کیسے؟ تو وہ قاصد کہتا ہے، پہلے تو یہ بتا کہ شاہ روم کے دربار میں اللہ کا کلام کیسے؟ تو وہ نبینا شخص کہتا ہے کہ میں یہاں کا مسلمان ہوں اور بادشاہ نے مجھے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دیں۔ انکار پہ میری دونوں آنکھیں سزا کے طور پر نکال دی گئیں اور مجھے چکی پیسنے پہ لگا دیا گیا۔ قاصد سارے معاملہ طے کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس نبینا شخص کی بات بھی رکھ دیتا ہے۔ وہ بھی کیا لوگ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو عمر بن عبدالعزیز نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، 5 یا 10 منٹ خاموش رہنے کا حکم نہیں دیا، کوئی اجلاس نہیں بلایا، بلکہ ایک کاغذ اور قلم لیا اور شاہ روم کو ایک تحریر لکھ بھیجی۔ اس تحریر میں لکھا کہ اے شاہ روم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قید ہے اور تو اس پر ظلم روا رکھتا ہے۔ اگر یہ میری تحریر پہنچنے کے بعد تو نے اس کی رہائی کا پروانہ جاری نہیں کیا تو تجھے ایک ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری فرد میرے دربار میں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے سربراہ نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا اپنی اور ایسے شخص کے لیے جو اس کے ملک کا باشندہ بھی نہیں ہے؟ اپنی سالمیت کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ اگر خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے تو جغرافیہ حدود سے بڑھ کر بھی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر 1500 صحابہ سے موت پر بیعت لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری امت ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں تڑپتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم سب ایک امت ہیں۔ اگر آج ہم سے یہ نظریہ اٹھا ہے تو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے ہیں۔ آج دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود ایک شامی بچی اپنی موت کی آخری ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اللہ کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ عراق میں جنگ کے دوران اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے ایک لڑکی صحافی سے کہتی ہے کہ انکل میری تصویر مت لینا، میں بے حجاب ہوں۔ ایک فلسطینی بچہ بھوک سے نڈال اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں بھیج دے، میں بہت بھوکا ہوں۔ چند لاکھ کی آبادی پر مشتمل ایک ملعون ملک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور 1.5 ارب مسلمان تماشے بنے ہوئے سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ آج یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی پاکستانی، افغانی، ہندوستانی، کوئی سعودی، اماراتی، کوئی بنگالی یا ملائی مسلمان ہے۔ اگر آج ہم متحد ہوتے، آج ہم اکٹھے ہوتے، ایک دوسرے کے درد کا احساس ہوتا، ایک دوسرے کی تڑپ ہوتی، جبکہ مقابلے میں کفر فوجی نیٹو اتحاد کی صورت میں متحد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کے خلاف متحد ہونے اور کھڑا ہونے کی ہمت عطا فرمائے۔